بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج کی کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی 9ویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے حوالے سے کتاب میں موجود باب دوم حصہ بے کے سبق منتخب احادیث کا ترجمہ و تشریح کے سلسلے میں آج ہم حدیث نمبر 21 سے حدیث نمبر 25 تک کی احادیث کا ترجمہ و تشریح کو تفصیل سے پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اور اس سبق سے متعلق کتاب میں موجود مشقی سوالات میں تفصیلی سوالات کے جوابات، مختصر سوالات کے جوابات اور کثیر الانتخابی سوالات کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، حدیث نمبر 21 ہے، من دل علی خیر، جس نے کسی شخص کی اچھائی کی طرف رہنمائی کی، فلہ مثل اجر فاعلہ، تو اس کو وہی اجر ملے گا جو اس بھلائی کرنے والے کو ملے گا۔ یہ حدیث کی کتاب صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1893 ہے۔ اس کی تشریح میں فرمایا گیا کہ اس حدیث میں بھلائی اور نیکی کرنے، نیکی اور بھلائی پر ایک دوسرے سے تعاون کرنے کی تلقین و تاکید کی گئی ہے۔ قرآن کریم پرہیزگاری اور نیکی کے کام میں ایک دوسرے کے تعاون کا حکم دیتا ہے، جبکہ گناہ اور نافرمانی میں مدد کرنے سے روکتا ہے۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 میں فرمایا گیا۔ چنانچہ کسی کو اچھا مشورہ، رہنمائی اور تعلیم و تربیت دینے کے ذریعے جو کوئی بھی ثواب اس کام کرنے والے کو ملے گا، اس کے برابر اس کے معاون کو بھی ملے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ بھلائی اور نیکی کی طرف خود بھی بڑھیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں۔ تو اس حدیث کے حوالے سے سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نیکی میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے کسی کو نیکی کا راستہ دکھانا، اس کی رہنمائی کرنا، اس کے لیے آسانی پیدا کرنا، یا کسی کو خیر کے کام کی ترغیب دینا، جیسے کسی کو نماز، صدقہ، علم حاصل کرنے یا کسی اور نیکی کی دعوت دینا، یا کسی کو قرآن یا حدیث کی بات سکھانا، یا کسی نیک عمل کی طرف متوجہ کرنا، یہ ساری باتیں نیکی کی طرف کسی کو بلانا ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس طرح کرنے سے اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نیکی پھیلانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ نیک کام کی دعوت دینے والا خود بھی اس اجر کا مستحق بنتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو لوگ خود کسی وجہ سے نیک عمل نہ کر سکیں، وہ دوسروں کو اس کی ترغیب دے کر بھی ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ سماج میں بھلائی کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو مسلسل بڑھتا رہتا ہے۔ تو اگر ہم کسی کو اچھے کام کی ترغیب دیتے ہیں تو ہمیں بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا وہ عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ لہٰذا یہ حدیث ہمیں تعلیم و تبلیغ کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری دیتی ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو دین سکھا کر بے شمار اجر حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں نیک کاموں کی دعوت کو عام کرنا چاہیے، چاہے وہ چھوٹا عمل ہو، چاہے کسی کو مسکرا کر دیکھنا ہو، چاہے کسی غریب کی مدد کرنا ہو، یا کسی کو اچھے اخلاق کی تعلیم دینا ہو۔ تو یہ حدیث دراصل ہمیں نیکی کی رہنمائی اور ترغیب دینے کی اہمیت سکھاتی ہے۔ جو شخص کسی کو بھلائی کی طرف لے جاتا ہے وہ بھی اس کے اجر میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ممکن طریقے سے نیکی کے کاموں کو پھیلائیں، نیکی کے کاموں کی تبلیغ کریں اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ اسی طرح سے اگلی حدیث مبارکہ ہے، من نفس عن مؤمن قربۃ من کرب الدنیا، جس نے کسی مومن سے کوئی دنیاوی تکالیف میں سے کوئی تکلیف دور کی، نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس سے کئی تکلیفوں میں سے تکلیف کو دور فرما دیں گے۔ ومن یسر علی معسر، اور جس نے کسی تنگ دست مومن کو سہولت دی، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2699 ہے۔ اس حدیث میں محتاجوں، بیماروں اور مصیبت زدوں کی خدمت و اعانت
اور حاجت روائی کی تاکید و تلقین اور تنگ دست قرض دار کو مہلت دینے کے اجر کو بیان کیا گیا ہے۔ حقوق العباد کی دو باتوں کو واضح کیا گیا ہے جس کو خدمت خلق سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ حدیث اسلامی اخوت، ہمدردی اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اصولوں کی وضاحت کرتی ہے، جس میں پہلے نمبر پہ فرمایا گیا کہ کوئی مومن کسی تکلیف، مصیبت یا پریشانی میں ہو تو ایسی صورتحال کے وقت اس کی تکلیف دور کرنا، مدد اور حاجت روائی کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ یعنی اگر کوئی مسلمان کسی کی مشکل دور کرتا ہے، جیسے قرض میں ڈوبے شخص کی مدد کرنا، بیمار کی تیمارداری کرنا، کسی غمزدہ کو تسلی دینا یا کسی مجبور کی حمایت کرنا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے راحت عطا فرمائے گا۔ اور جو شخص کسی مقروض یا محتاج کو مہلت دے یا اس کا بوجھ کم کرے، اللہ اسے دنیا و آخرت میں آسانی عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 280 میں، اس میں فرمایا گیا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، یعنی تنگ دست کو مہلت دینا چاہیے۔ تو آگے فرمایا کہ جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کے کام میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ اگر کوئی محتاج، بیمار، تنگ دست، غریب و مسکین ہے تو اس کی خدمت، اعانت و مالی مدد کرنا، اور اگر کسی مقروض نے کسی سے قرض لیا ہے تو اس کے قرض میں مہلت دے کر سہولت پہنچانا بھی بڑے اجر کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا و آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی اچانک کسی آفت میں آ جائے تو اس کو اس آفت سے نکالنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے، اور خدمت خلق میں خود بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں، تاکہ ہمارے معاشرے کے افراد سکون و خوشحالی کی زندگی گزار سکیں اور اسی میں فلاح دارین ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس حدیث مبارکہ میں مسلمان کی پردہ پوشی فرمانے کا حکم دیا گیا ہے کہ کوئی شخص کسی کے عیبوں کو چھپاتا ہے، کسی کی غلطی کو، لغزش کو چھپاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے قیامت کے دن گناہ چھپائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے ستار العیوب، لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈھانپنے والا۔ تو جب اس نے اپنا نام ستار العیوب بتایا ہے، لوگوں کے عیبوں کو چھپانے والا، تو وہ خود بھی یہ چاہتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے عیبوں کو ڈھانپیں، ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپائیں۔ اس لیے کسی کی عزت کو اچھالنا، دوسروں کی غلطیوں کو ظاہر کرنا یا رسوا کرنا منع کیا گیا ہے۔ تو اس لیے اس اصول کے مطابق ہمیں اسلامی معاشرت کی بنیاد رکھنے کے لیے ایک دوسرے کا سہارا بننا چاہیے، یعنی ہمیں نیکی، ہمدردی اور باہمی تعاون کی ترغیب دینی چاہیے، اور ہم کسی کی تکلیف کو دور کریں گے تو اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرمائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ضرورت مندوں کی مدد کریں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کی خطاؤں پر پردہ ڈالیں تاکہ اللہ تعالی ہماری خطائیں معاف فرمائے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 23 سے واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ قیل، پوچھا گیا، ومن یا رسول اللہ، کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ قال، آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6016 ہے۔ فرمایا وہ شخص جس کے شر یا تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ یہ حدیث کی کتاب صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6016 ہے۔ اس حدیث میں پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی کی تلقین و تاکید بیان کی گئی ہے، پڑوسی کو تکلیف دینے پر وعید بیان کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں پڑوسی سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے اور اس کی 3 قسموں کو پیش کیا گیا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں بتایا گیا۔ پہلے نمبر پر پڑوسی جو رشتہ دار ہے، دوسرے نمبر پر جو صرف پڑوسی ہے، اور تیسرے نمبر پر جو عارضی طور پر پہلو میں کچھ وقت کے لیے ٹھہرا ہو، مثلا سفر، کلاس یا کسی ملاقات و مجلس وغیرہ کا ساتھی۔ چنانچہ تمام ہمسایوں سے بہتر سلوک کرنا، چاہے وہ آپ کے مذہب کا ہو یا کسی دوسرے مذہب کا، آپ کے نظریہ کا ہو یا اس کا نظریہ اور فکر الگ ہو۔ حدیث کی روشنی میں پڑوسی کے کام آنے اور تکالیف و ایذاء رسانی سے محفوظ رکھنے کی تلقین ملتی ہے، اور اس شخص کے لیے بڑی سخت وعید بتائی گئی ہے جس سے اس کے پڑوسی تکلیف محسوس کرتے ہوں۔
لہٰذا ہمیں چاہیے کہ پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ اور رویہ ایسا شریفانہ رہے کہ وہ ہماری طرف سے بالکل مطمئن اور بے خوف رہیں اور ان کے دل و دماغوں میں کوئی اندیشہ اور خطرہ نہ ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی رہیں۔ تو عزیز طلبہ، اس حدیث میں جو فرمایا گیا لا یؤمنو، وہ ایمان والا نہیں، تو یہاں پر ایمان کی نفی سے مراد کامل ایمان کی نفی ہے، یعنی وہ شخص کامل ایمان والا نہیں ہے، یعنی ایسا شخص حقیقی مومن نہیں جو اپنے ہمسایوں کو تکلیف دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ بالکل ایمان سے خارج ہو گیا، بلکہ اس کا ایمان ناقص ہے اور اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ تو لا یؤمنو کا معنی یہ ہے۔ اور اس کے بعد جو پڑوسیوں کے حقوق یہاں پر بتائے گئے ہیں، احادیث مبارکہ میں پڑوسیوں کے حقوق اس قدر بتائے گئے کہ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام مجھے مسلسل ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں نصیحت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ شاید انہیں وراثت میں حصے دار نہ بنا دیا جائے۔ اس کے علاوہ اس حدیث میں جو لفظ استعمال ہوا ہے بوائق، اس کا مطلب ہے تکلیف، نقصان یا شرارتیں ہیں۔ اس میں جسمانی، مالی، زبانی یا ذہنی اذیت سب شامل ہیں، یعنی جیسے ہمسائے کے مال یا زمین پر قبضہ کرنا، شور شرابہ کر کے اسے پریشان کرنا، حسد، غیبت، بہتان تراشی یا جھوٹ بول کر نقصان پہنچانا، اسی طرح سے پانی، راستہ یا دیگر ضروری سہولیات میں تنگی پیدا کرنا۔ تو اس طرح کی ساری تکالیف پڑوسیوں کو تکلیف دینے کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں چاہیے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اگر ہمسایہ پڑوسی مشکل میں ہو تو اس کی مدد کریں، کسی کو ہمارے شر، زبان یا عمل سے تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ صرف عبادات کافی نہیں ہے، بلکہ اچھے اخلاق اور سماجی حقوق کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 24 ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہے، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جو اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اس کو چاہیے یا تو اچھی بات کہے یا خاموش اختیار کرے۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6138۔ اس حدیث میں 3 باتوں کی ترغیب دی گئی ہے۔ نمبر 1 مہمان کا اکرام کرنا، نمبر 2 صلہ رحمی کرنا، نمبر 3 اچھی بات کہنا یا خاموش رہنا۔ یہ تینوں چیزیں بھی در حقیقت حقوق العبادی ہیں جن کی ترغیب دی گئی ہے، یعنی یہ حدیث اسلامی اخلاقیات اور زبان کے صحیح استعمال کی رہنمائی کرتی ہے۔ یعنی اس حدیث میں ایمان کو زبان کے اچھے استعمال سے جوڑا گیا ہے، یعنی سچا مومن وہ ہے جو اپنی گفتگو کو نیکی، سچائی اور بھلائی کا ذریعہ بنائے، فضول، نقصان دہ یا گناہ کی باتوں سے اوائڈ کرے۔ یعنی جس طرح سے اس حدیث کے الفاظ ہیں فَلْيَقُلْ خَيْرًا، کہ وہ اچھی بات کہے۔ اچھی باتوں میں سچ بولنا، نرمی اور محبت سے بات کرنا، دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا، کسی کا حوصلہ بڑھانا، علم اور مفید باتیں شیئر کرنا، یہ سب اچھی باتوں میں شمار ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس میں فرمایا گیا او یصمت، ورنہ خاموش رہے، یعنی اگر کوئی بات فائدہ مند نہ ہو تو خاموش رہنا بہتر ہے۔ خاموشی غیبت، جھوٹ، بہتان، چغلی اور بد زبانی سے بچاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ آدمی کبھی لاپرواہی میں ایسی بات کہہ دیتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور وہ بات اسے جہنم میں گرا دیتی ہے۔ تو اس لیے زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا اثر دلوں اور تعلقات پر پڑتا ہے۔ اگر کوئی بات نفع مند نہیں ہے تو خاموشی اختیار کریں، کیونکہ خاموشی بھی ایک طرح کی عبادت ہے، اور اچھے الفاظ بولنا حسن اخلاق کی علامت ہے، اس سے سماج میں محبت اور بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں جو یہ بتایا گیا ہے کہ مہمان کا اکرام کیا ہے، جب کوئی انسان سفر کر کے کسی بھی مقصد کے لیے کسی آدمی کے لیے یہاں پہنچے تو وہ مہمان کہلاتا ہے۔ اس سے مناسب طریقے سے آنے کا مقصد پوچھنا، خندہ پیشانی سے پیش آنا، یعنی ویلکم کرنا اس کو، اس کی رہائش، کھانے پینے اور آرام کا انتظام کرنا، اور عزت و تکریم کرنا مہمان کا اکرام ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اس کے بعد ہے صلہ رحمی۔
اپنے قرابت داروں اور رشتہ داروں کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، یعنی قریب کے اور دور کے رشتہ دار، ان کی تکلیف، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، بوقت ضرورت ان کے کام آنے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ہمدردی کا رویہ اپنانے کا نام صلہ رحمی ہے۔ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو اور عمر لمبی ہو تو اس کو رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 2067 ہے۔ اس کے بعد ہے اچھی بات کہنا یا خاموش رہنا۔ قرآن کریم میں حکم ہے قولوا للناس حسنا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 میں، کہ لوگوں سے اچھی بات کرو، جس بات سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو وہ اچھی بات ہے۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ لوگوں سے اچھا بولے اور غیر ضروری و بے ہدہ گفتگو سے اجتناب کرے یا پھر خاموشی اختیار کرے، کیونکہ اگر وہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو کم از کم نقصان سے تو بچا لے۔ اور سب سے خوبصورت گفتگو فرمانے والی ذات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، تو ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے گفتگو کس طرح سے کرنی چاہیے، وہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بہتر نمونہ کسی اور میں نہیں مل سکتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ روزمرہ کی عملی زندگی میں ہم مہمان کا اکرام کریں، صلہ رحمی کریں اور ضرورت کے مطابق اچھی بات کہیں یا خاموش رہیں۔ اسی طرح سے حدیث نمبر 25 ہے، فرمایا گیا ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6066 ہے۔ اس حدیث میں بلا ضرورت خواہ مخواہ بدگمانی کی ممانعت بیان کی گئی ہے۔ کسی چیز کی تحقیق اور خبر گیری کے سوا کسی کے بارے میں اندازے سے کچھ کہنا ظن یا گمان کہلاتا ہے، یعنی اپنے طور پر اس کے لیے اپنے ذہن میں کوئی قیاس قائم کر لینا، اس کے لیے کوئی سوچ قائم کر لینا، یہ گمان کہلاتا ہے۔ اگر اس میں اچھائی مقصود ہو تو حسن ظن ہے، جو ایک پسندیدہ خوبی ہے، یعنی کسی کے بارے میں اچھی سوچ رکھنا، پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ ہمیشہ رہنا، یہ ایک پسندیدہ عمل ہے، اور حدیث میں اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا عبادت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن ظن اچھی عبادت ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 7956 ہے۔ اور اگر کسی کے ساتھ برا گمان کیا جائے تو اس کو بدگمانی سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ بدگمانی بغیر کسی دلیل کے دوسروں کے بارے میں برا سوچنا ہے، اور یہ اکثر بے بنیاد شک، جھوٹے الزامات اور غلط فہمیوں کو جنم دیتی ہے۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، یعنی اے ایمان والو زیادہ تر گمان بدگمانی سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور بدگمانی سے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں۔ یہ آپس کی محبت اور بھروسے کو ختم کر دیتی ہے، معاشرتی تعلقات میں دراڑ ڈالتی ہے اور دشمنی پیدا کرتی ہے۔ اسی بدگمانی کی وجہ سے بہت سے لوگ جھوٹے الزامات لگا کر ظلم کرتے ہیں۔ اسی لیے یہاں فرمایا گیا کہ یعنی کسی کی نیت پر شک کرنا اور بے وجہ اپنے دل میں اچھا خیال نہ رکھنا بدگمانی کہلاتا ہے۔ قرآن کریم میں اسے منع فرمایا گیا اے ایمان والو بدگمانیوں سے بچو، کیونکہ یہ گناہ کا کام ہے، جس طرح سے میں نے آیت کریمہ پڑھی۔ چنانچہ کسی انسان کے بارے میں تمہارے پاس کتنی ہی بری شکایتیں پہنچتی ہوں، لیکن جب تک اس کی تحقیق نہیں ہوتی تمہیں کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپس کا میل ملاپ کم ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ بدگمانی دلوں میں نفرت اور دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے، جو کہ گناہ ہے۔ تو اسی لیے عزیز طلبہ، ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اچھا گمان رکھیں اور معاملات کی حقیقت کو معلوم کیے بغیر کسی نتیجے پر نہ پہنچیں۔ اگر کسی پر شک ہو تو اس سے براہ راست وضاحت طلب کریں، بجائے اس کے کہ دل میں کینہ یا نفرت پالیں۔ یعنی یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ بدگمانی نہ صرف غلط فہمیوں کو جنم دیتی ہے بلکہ یہ سچائی کے برعکس ہے، کیونکہ زیادہ تر بدگمانی حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ مثبت سوچیں اور دوسروں کے بارے میں اچھا گمان کریں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے کتاب میں موجود مشقی سوالات کی طرف، جس میں فرمایا گیا مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے درج ذیل احادیث میں سے کسی بھی ایک حدیث کا ترجمہ و تشریح تحریر کریں۔ پہلی حدیث مبارکہ ہے من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ۔ اس کا ترجمہ ہے جس نے کسی شخص کی اچھائی کی طرف رہنمائی کی تو اس کو وہی اجر ملے گا جو اس بھلائی کرنے والے کو ملے گا۔ اس کی تشریح میں فرمایا گیا ہے کہ اس حدیث میں بھلائی اور نیکی کرنے،
نیکی اور بھلائی پر ایک دوسرے سے تعاون کرنے کی تلقین و تاکید کی گئی ہے۔ قرآن کریم پرہیزگاری اور نیکی کے کام میں ایک دوسرے کے تعاون کا حکم دیتا ہے، جبکہ گناہ اور نافرمانی میں مدد سے روکتا ہے۔ یہ سورۃ المائدہ میں فرمایا گیا ہے، چنانچہ کسی کو اچھا مشورہ، رہنمائی اور تعلیم و تربیت دینے کے ذریعے جو کوئی بھی ثواب اس کام کے کرنے والے کو ملے گا، اس کے برابر اس کے معاون کو بھی ملے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ بھلائی اور نیکی کی طرف خود بھی بڑھیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں۔ سیدنا وابصہ بن معبد الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، میرا ارادہ یہ تھا کہ نیکی اور گناہ کی ہر صورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کروں۔ مسلمانوں کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، وہ لوگ مختلف سوال کر رہے تھے۔ میں ان کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ انہوں نے مجھے کہا، وابصہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہٹ جا۔ لیکن میں نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے تمام لوگوں میں محبوب ترین ہیں۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وابصہ کو چھوڑ دو، وابصہ آؤ میرے قریب ہو جاؤ۔ 2-3 دفعہ یہ ارشاد فرمایا، پس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا اور آپ کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وابصہ، میں خود تمہیں کچھ بتا دوں یا تم سوال کرو گے؟ میں نے کہا، جی نہیں، آپ خود کچھ فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آئے ہوئے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو اکٹھا کیا اور وہ میرے سینے پر لگانے لگے اور فرمایا، وابصہ، اپنے دل سے پوچھ لیا کرو، اپنے دل سے پوچھ لیا کرو۔ 3 بار فرمایا، نیکی وہ ہے جس پر نفس مطمئن ہو جائے، اور گناہ وہ ہے جو نفس میں کھٹکے اور اس کے بارے میں سینے میں تردد پیدا ہو، اگرچہ لوگ تجھے فتووں پر فتوے دیتے رہیں۔ یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث مبارکہ ہے، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6066 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اس کی تشریح میں فرمایا گیا ہے کہ اس حدیث میں بلا ضرورت خواہ مخواہ بدگمانی کی ممانعت بیان کی گئی ہے۔ کسی چیز کی تحقیق اور خبرگیری کے سوا کسی کے بارے میں اندازے سے کچھ کہنا ظن یا گمان کہلاتا ہے۔ اگر اس میں اچھائی مقصود ہو تو یہ حسن ظن ہے، جو ایک پسندیدہ خوبی ہے اور حدیث میں اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا عبادت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن ظن اچھی عبادت ہے۔ یہ بھی مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے۔ اور اگر کسی کے ساتھ برا گمان کیا جائے تو اس کو بدگمانی سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی کسی کی نیت پر شک کرنا اور بے وجہ اپنے دل میں اچھا خیال نہ رکھنا بدگمانی کہلاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس سے منع فرمایا گیا ہے، اے ایمان والو، بدگمانیوں سے بچو کیونکہ یہ گناہ کا کام ہے۔ یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں فرمایا گیا، چنانچہ کسی انسان کے بارے میں تمہارے پاس کتنی ہی بری شکایتیں پہنچتی ہوں، لیکن جب تک اس کی تحقیق نہیں ہوتی تمہیں کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپس میں میل ملاپ کم ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ بدگمانی دلوں میں نفرت اور دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے، جو کہ گناہ ہے۔ بدگمانی ایک ایسا گناہ ہے جس کے کرنے سے انسان دیگر گناہوں کے دلدل میں خود بخود پھنستا چلا جاتا ہے، کیونکہ جب انسان کے دل میں کسی کے متعلق کوئی برا گمان آتا ہے، پھر وہ اپنے گمان کی تصدیق کے لیے اس کی ٹوہ میں رہتا ہے، اس کی باتیں سنتا ہے اور اس کے حالات کا مشاہدہ کرتا ہے، بعض اوقات جاسوسی کرتا اور کرواتا ہے تاکہ اس کے ذہن میں اس شخص کے متعلق جو برا گمان آیا تھا اس کی تائید اور توثیق حاصل کر سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدگمانی کے بعد تجسس کرنے یعنی کسی کی ٹوہ میں لگے رہنے سے منع فرمایا ہے۔ سیدنا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بدگمانی دل میں گھر کر جاتی ہے تو یہ مصالحت و مفاہمت کے سب امکانات ختم کر دیتی ہے۔ اخلاقی برائی
انسان میں موجود بقیہ اخلاقی خوبیوں کو بھی نگل جاتی ہے۔ ایسا شخص حقیقت و سچائی کا ادراک کرنے سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے خون، اس کی عزت اور اس کے متعلق بدگمانی کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے بھائی کے متعلق بدگمانی کی، اس نے اپنے رب کے متعلق بدگمانی کی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ، اور کسی کے عیبوں اور رازوں کی جستجو نہ کیا کرو اور نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کیا کرو۔ یہ بھی سورۃ الحجرات میں فرمایا گیا۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد سوال ہے، ظن یعنی گمان پر نوٹ لکھیں۔ اس کا جواب ہے، ظن کے معنی گمان اور خیالات۔ انسان جب کسی چیز یا کسی کے حالات میں تجسس کرتا ہے اور اس کی حقیقت کو نہیں جانتا تو اس کے نفس میں اپنے علم کے مطابق خیالات بننے شروع ہو جاتے ہیں، جنہیں گمان کہتے ہیں۔ گمان حقیقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور وہ انسان کو صحیح اور غلط دونوں طرف لے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، زیادہ گمان ظن سے اجتناب کرو، بے شک بعض گمان گناہ ہے، اور تجسس نہ کیا کرو اور نہ ہی ایک دوسرے کی غیبت کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ پس تم اس سے کراہت کرو گے اور اللہ سے تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ اے ایمان والو، جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی جہالت کے سبب لوگوں کو صدمہ پہنچاؤ اور پھر اپنے کیے پر خود ہی نادم ہونا پڑے۔ اور جب تم نے اس کو سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفس میں نیک گمان کیوں نہ کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو صریحاً جھوٹ ہے۔ یوں تو تمام رذائل اخلاق انسانی شخصیت اور معاشرے کے لیے نقصان دہ ہیں اور اسلام ان سے کلیتاً اجتناب کا حکم دیتا ہے، لیکن بدگمانی ایسی متعدی بیماری ہے جو انسان کی ذاتی زندگی سے لے کر معاشرے کی اجتماعی زندگی تک بگاڑ کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر دیتی ہے۔ بدگمانی سے مراد ایسی بات دل میں لانا ہے جس کا نہ یقین ہو اور نہ ہی اس بات کے دو عادل گواہ ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدگمانی کرنے کی مذمت اور ممانعت فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی کرنے سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ ایک دوسرے کے ظاہری اور باطنی عیب مت تلاش کرو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور جب تم نے اس کو نہ تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفس میں نیک گمان کیوں نہ کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو صریحاً جھوٹ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے خون، اس کی عزت اور اس کے متعلق بدگمانی کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے بھائی کے متعلق بدگمانی کی، اس نے اپنے رب کے متعلق بدگمانی کی۔ بدگمانی ایک ایسا گناہ ہے جس کے کرنے سے انسان دیگر گناہوں کے دلدل میں خود پھنستا چلا جاتا ہے، کیونکہ جب انسان کے دل میں کسی کے متعلق کوئی برا گمان آتا ہے، پھر وہ اپنے گمان کی تصدیق کے لیے اس کی ٹوہ میں رہتا ہے، اس کی باتیں سنتا ہے اور اس کے حالات کا مشاہدہ کرتا ہے، بعض اوقات جاسوسی کرتا اور کرواتا ہے تاکہ اس کے ذہن میں اس شخص کے متعلق جو برا گمان آیا تھا اس کی تائید اور توثیق حاصل کر سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدگمانی کے بعد تجسس کرنے یعنی کسی کی ٹوہ میں لگے رہنے سے منع فرمایا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ، اور کسی کے عیبوں اور رازوں کی جستجو نہ کیا کرو اور نہ ہی پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کیا کرو۔ یہ سورۃ الحجرات میں فرمایا گیا۔ مندرجہ بالا آیات اور احادیث مبارکہ میں جس بدگمانی اور تجسس سے منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا عیب صرف اس کی ذات تک محدود ہو تو اس سے متعلق کسی بھی طرح کی بدگمانی، عیب جوئی اور تجسس کرنا منع ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کا عیب اجتماعی زندگی، کسی ملک، تنظیم یا ادارے کے لیے مضر ہو تو پھر اس کی تحقیق کر کے اس سے باز پرس کرنا اور اس کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے۔ اور اگر کسی جگہ کام کرنے والے کسی شخص
یا بعض افراد سے متعلق شبہ ہو تو اس کے در پردہ سرگرمیاں ادارے اور کارکنان کے لیے نقصان دہ ہیں، یا اس سے ادارے کی عزت، ساکھ اور سلامتی کو خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کو پرایا معاملہ سمجھ کر یا خود کو غیر جانبدار ثابت کرنے کے خیال میں خاموش نہ رہا جائے، بلکہ اسے ادارے کے علم میں لانا ضروری ہے۔ لہٰذا جب آپ کو ایسے بدگمان شخص سے کسی دوسرے شخص کے بارے میں کوئی ایسی معلومات ملیں جو کسی کے لیے نقصان دہ ہوں، تو آپ پر لازم ہے کہ کوئی رائے قائم نہ کریں، کیونکہ سماعت اور نظر میں دھوکے کا امکان بہرحال رہتا ہے، اور حقیقت ویسی نہیں ہوتی جیسی آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ہر وہ خبر جس کے متعلق کوئی صحیح علامت اور گواہی موجود نہ ہو، اس کے بارے میں بدگمانی کرنا حرام ہے، اور اس بدگمانی سے اجتناب کرنا واجب ہے۔ لیکن ایسی بات یا خبر جس کے مثبت اور منفی پہلو نکل سکتے ہوں، تو مسلمان کو حکم ہے کہ آپس میں حسن ظن سے کام لے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور حسن ظن رکھنا حسن عبادت میں سے ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد سوال ہے محتاجوں اور مصیبت زدوں کی خدمت و اعانت کی وضاحت کریں۔ اس کا جواب ہے کوئی مومن کسی تکلیف، مصیبت یا پریشانی میں ہو تو ایسی صورتحال کے وقت اس کی تکلیف دور کرنا اور اس کی حاجت روائی کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ محتاجوں اور مصیبت زدہ کی خدمت و اعانت میں ان کی جسمانی اور مالی تکلیف و پریشانی دور کرنا بھی، ان کا قرض ادا کرنا بھی شامل ہے۔ اگر کوئی مصیبت زدہ، پریشان یا بیمار کسی وجہ سے گھر کے کام نہ کر سکے تو اس کے گھر کے کام کر دینا، اس کے گھر و مال کا خیال رکھنا اور حفاظت کرنا۔ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، ہرگز بھلائی نہیں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا، یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کرنا، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کرنا، نیز اپنے بچوں پر خرچ کرنا، غرض یہ کہ انسانیت کے کام آنے والی تمام اشکال کو اللہ تعالیٰ نے قرض حسنہ کہا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑا چڑھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے مختصر سوالات کی طرف۔ اس میں کہا گیا مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے پڑوسی کے اقسام بیان کریں۔ اس کا جواب ہے قرآن کریم میں پڑوسی سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کی 3 قسموں کو پیش کیا ہے نمبر 1 پڑوسی جو رشتہ دار ہے، نمبر 2 جو صرف پڑوسی ہے، نمبر 3 اور عارضی طور پر کچھ وقت کے لیے جن کے ساتھ ٹھہرا ہو، مثلا سفر، کلاس یا کسی ملاقات و مجلس وغیرہ کا ساتھی۔ اس کے بعد سوال اکرام الضیف کی وضاحت کریں۔ اس کا جواب ہے جب کوئی انسان سفر کر کے کسی بھی مقصد کے لیے کسی آدمی کے یہاں پہنچے تو وہ مہمان کہلاتا ہے۔ اس سے مناسب طریقے سے آنے کا مقصد پوچھنا، خندہ پیشانی سے پیش آنا، اس کے رہائش کھانے پینے اور آرام کا انتظام کرنا اور عزت و تکریم کرنا اکرام الضیف یا مہمان کا اکرام کہلاتا ہے۔ اس کے بعد سوال صلہ رحمی سے کیا مراد ہے، تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے اپنے قرابت داروں اور رشتہ داروں کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، بوقت ضرورت ان کے کام آنے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ہمدردی کا رویہ اپنانے کا نام صلہ رحمی ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے کثیر انتخابی سوالات کی طرف۔ مندرجہ ذیل سوالات کے درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں۔ پہلا سوال ہے اپنے رشتہ داروں کے دکھ سکھ میں شریک ہونا کہلاتا ہے۔ آپشن الف اکرام الضیف، آپشن بے صلہ رحمی، آپشن جیم حسن ظن، آپشن دال حقوق العباد۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے صلہ رحمی۔ دوسرا سوال ہے کسی چیز کی تحقیق کے سوا کچھ کہنا کہلاتا ہے۔ آپشن الف یقین، آپشن بے شک، آپشن جیم ظن، آپشن دال خیال۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم ظن۔ اس کے بعد سوال ہے حدیث میں صلہ رحمی کا فائدہ بتایا گیا ہے۔ آپشن الف صحت مند ہونا، آپشن بے شہرت یافتہ ہونا، آپشن جیم رزق کشادہ ہونا، آپشن دال معزز ہونا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم رزق کشادہ ہونا۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔